یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا، ولی کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، شرک کے ساتھ جتنے بھی آپ یعنی تقوی اختیار کریں نا وہ فائدہ کوئی نہیں. سب سے پہلے عقیدہ آپ کے اندر شرک نہ ہو، خرافات نہ ہو، بدعات نہ ہو، کتاب و سنت کے اوپر آپ کا عقیدہ ہو، غیر اللہ کے پجاری، غیر اللہ کے ساتھ امید، یہ ساری چیزیں نہ ہو. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا. پھر اس کے بعد آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری آنا. اور اسی طرح سب سے پہلے تو آپ کے اوپر جو فرائض ہے، حقوق ہے، اللہ کے فرائض ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ان کی جو نا پاسداری کرنا، ان سب پر عمل کرنا. سب سے پہلے فرائض، اس کے بعد تمام نوافل کے اوپر عمل کرنا. پھر اس کے بعد اس کے سارے انسان کے سارے اعضاء و دوارے اللہ کے تابع ہو، ان سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے اطاعت کے اندر اس کا جسم کیا ہے، اسی کی چیزوں کے اوپر مشغول ہے، مصروف ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جب یہ مقام اس مقام پہ پہنچے اس کو اللہ کے ولی کہتا ہے، اس کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے. جب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے بارے میں پھر آگے پھر مزید ان کے جو مقام کو، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس مقام پہ میرے ولی پہنچتا ہے تو وَلَئِن سَأَلَنِي، جب میرے یہ جو ولی اس مقام پہ اس کے سارے اعضاء و دوارے میرے تابع ہو، اللہ کا حکم احکام کا حل قدم کے اوپر پھونک کے چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے، وہ سب دیکھ کے چلتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ رسول کی نافرمانی اس سے دور رہتا ہے. تو پھر اس مقام پہ اگر کوئی میرا ولی پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں لئن سألنی، اگر یہ میرا ولی اگر مجھ سے مانگے تو لأعطینہ، میں اسے ضرور اور ضرور مجھے عطا کروں. یہ مستجاب الدعوت بن جاتا ہے، جو بھی سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر کسی شر سے میرے پناہ مانگے تو لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور اور ضرور اس کو پناہ دوں گا، اسے شر سے، مصیبتوں سے اسے محفوظ رکھوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ اکبر. یہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی ہمارے جو پہلے موضوع چل رہا تھا، دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی ایک انسان کو ولی بننا چاہیے، اللہ کے ولی بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے، عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، حرام چیزوں سے، سود اور رشوت، کرپشن، تمام یعنی حرام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائیں. اگر کسی کا نوکری کر رہا ہے، کسی کی ملازمت کر رہا ہے، کسی کا مزدوری کر رہا ہے تو ان کے جو نا اپنے جو آپ کے لیے جو انہوں نے جو ٹائم دیا ہے اپنے رزق حلال کمانے کے لیے، آپ اس میں محنت کریں، اپنا ٹائم پورا دیں. اس سے بھی آپ کے جناب آپ کی جو رزق کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ پورا ٹائم نہ تو یہ رزق حلال یہ بھی ضروری ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی نشانی ہے. شبہات سے بھی بچے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے. جب اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جب بھی وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں، جس سے بھی پناہ مانگے میں اسے پناہ دوں. تو یہاں سے معلوم ہونا کہ دعا بھی قبول ہونے کے بھی ایک سبب یہ ہے کہ انسان نیک بنے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء، یعنی خوشحالی کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت میسر ہو، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ کے پاس خوشحالی ہے، اس موقع پر اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو نہ بھولنا. اگر یہ ہوگا تو یہ عارف کا فی الشدہ، آپ کے اوپر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، آپ پریشان ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پہچان لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی دور کرے گا. آپ نے یعنی خوشحالی کے موقع پر، آسودگی کی حالت میں آپ نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانی کے موقع پر کہ آپ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے فوراً آپ کی دعا سنے گا.